میرے عزیزوں، میرے پیاروں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا دور اتنا پرفتن اور اتنا خطرناک دور ہے، اس انسان کو اس دنیا میں ایک دوسرے کی شناخت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ آج کے زمانے میں انسان کو پہچاننا، ایک دوسرے کی شناخت کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ آج معلوم ہی نہیں چلتا کہ کون کیا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، اور کون کیا کرنا چاہتا ہے، کون کیا بولنا چاہتا ہے۔ ایک ہندو لڑکا کبھی مسلمان کے بھید میں آ جاتا ہے، مسلمان بن کر مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں میں شادی کرتا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہندو تھا۔ اور کبھی مسلمان لڑکا ہندوؤں میں گھس کر ہندو بن کر کسی ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے، بعد میں لب جہاد کا الزام لگ کر اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنے مطلب کے خاطر اپنا دھرم بدلنے کے لیے تیار، کوئی اپنے مطلب کے خاطر ہندو سے مسلمان بننے کے لیے تیار، کوئی مطلب کے خاطر مسلمان سے ہندو بننے کے لیے تیار۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ تو روزمرہ کی بات ہو چکی۔ اکثر یہ ایسے حالات دیکھے گئے ہیں اور آئے دن ایسے حالات دیکھے جاتے ہیں، نہ جانے ایسے کتنے کیس آتے ہیں دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بہت بڑی بات نہیں ہے، تو اس دور کے حساب سے بہت چھوٹی سی بات ہے۔ مگر ضلع دیوریا میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ واقعی وہ دل دہلانے والا واقعہ ہے۔ آپ حضرات اس کو پورا دیکھیے گا کہ دیکھیے کہ ضلع دیوریا کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ یہ واقعی دل دہلا دینے والا واقعہ۔ اور یہ میں نے ابھی بتایا کہ شادی کے لیے کوئی ہندو سے مسلمان، کوئی مسلمان سے ہندو، کوئی لب جہاد، کوئی کچھ، یہ تو چھوٹی بات ہے۔ مگر ضلع دیوریا میں ایک اتنا بڑا بھیانک واقعہ پیش آیا کہ انسان نے اپنا کیسا رول بدلا، یہ آپ حضرات سنیں گے تو سننے کے بعد آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ انسان اپنے سواستھ کے لیے، انسان اپنے مطلب کے خاطر کہاں تک گر سکتا ہے اور کون سی حدیں پار کر سکتا ہے۔ ضلع دیوریا میں ایک مسجد کے امام کو پکڑا گیا۔ یہ لفظ ہی کتنا بڑا ہے، اگر بول دیا جائے کہ مسجد کے امام کو پکڑا گیا اور ان کو جیل میں ڈالا گیا تو یہ کتنی بڑی بات لگتی، پتہ نہیں کہ امام نے کون سا ایسا گناہ کر دیا ہوگا۔ ضلع دیوریا کی مسجد میں ایک امام صاحب 6 سال سے وہاں رہتے تھے، مولوی صاحب 6 سال سے ضلع دیوریا کی مسجد میں رہتے تھے۔ وہاں سے قانون نے ان کو پکڑا، وہاں کے پولیس کے نمائندوں نے، سرکاری نمائندوں نے ان کو گرفتار کیا گیا۔ مولوی کو، اس مولوی کا قصور کیا تھا، 6 سال سے مسجد میں رہتا تھا، یہاں تک کہ اتنا لوگوں کو اس کے اوپر اتنا اعتبار ہو چکا تھا کہ مسجد کا خزانچی بھی اسی کو بنا دیا، مسجد کا ذمہ داری بھی اسے سونپ دی، مسجد کی چابی بھی اسے دے دی۔ وہ مسجد میں اتنا کام کرتا تھا کہ مسجد کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا، سارے کام مسجد کے کیا کرتا تھا۔ اور آج کے دور میں گاؤں والوں کو چاہیے کہ کسی امام کی تو ضرورت ہوتی نہیں، غلام کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں، آج کے وقت میں گاؤں کے اندر اور شہروں کے اندر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں دیندار امام کی ضرورت نہیں بلکہ جاہل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو یہ نہیں مطلب یہ کیا کرتا ہے، یہ کہاں کا رہنے والا کون ہے، ان کے صرف یہ مطلب کہ ہماری مسجد میں کوئی ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی ہو۔ مسجد میں غلامی کرتا ہو، ہماری غلامی کرتا ہو، ہماری ہاں حضوری کرتا ہو، تب وہ بہترین امام ہے، اور اگر ہماری ہاں حضوری نہیں کی تو وہ اچھا امام نہیں ہے۔ یہ قوم جاہل ہے اور جاہلوں کو زیادہ پسند کرتی ہے، جاہلوں کو زیادہ فوقیت دیتی، فوکس کرتی ہے۔ تو بات چل رہی تھی ضلع دیوریا میں ایک امام، ایک مسجد کے مولوی 6 سال کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا۔ اور جب ان کو قانون نے ان کو پکڑا، قانون کے نمائندوں نے ان کو دبوچا، جب پکڑنے کے بعد جب ان سے پوچھا تمہارا نام کیا، تو اس نے اپنا نام رکھا ہوا تھا ریاض الدین۔ ریاض الدین نام کا ایک ویکتی 6 سال سے دیوریا کی مسجد میں رہتا تھا۔ جب اس کی پوچھ تاچھ کی گئی، اس کا اصل ڈیٹیل نکالا گیا، تو وہ امام تو ہونا بہت دور کی بات، مسجد کا خزانچی ہونا تو بہت دور کی بات، وہ تو مسلمان ہی نہیں نکلا، وہ مسلمان ہی نہیں تھا۔
بلکہ اس کا نام اس نے اپنا ریاض الدین چلا رکھا تھا، لوگوں کو بتا رکھا تھا ریاض الدین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب اس کی اصل ڈیٹیل نکالی گئی، پکڑا گیا، تو اس کا نام ایک ہندو نام تھا، وہ ہندو لڑکا نکلا، وہ مولوی ہندو نکلا۔ تو قانون نے اس کو ہاتھ پہنچا، جب پکڑنے کے بعد اس سے ساری پوچھ تاچھ کی گئی تو وہ ہندو لڑکا نکلا، اور اس کے گھر پریوار سارے کے سارے سب ہندو تھے۔ اب اندازہ یہ لگاؤ کہ ایک مسجد میں رہنے والا 6 سال اس نے مسجد میں کام کیا، اس کے بعد جب اس کی پکڑ ہوئی، قانون نے اس کو پکڑا تو وہ ایک ہندو نکلا۔ آج قوم کو اتنی بھی شناخت نہیں رہ گئی کہ ہماری مسجد میں رہنے والا ویکتی شخص یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، کوئی توجہ نہیں۔ اور صرف توجہ اتنی ہے کہ ہماری مسجد میں ہونا چاہیے ہمارا امام نہیں بلکہ ہمارا غلام ایک ہونا چاہیے۔ غلام مل گیا تھا، اور وہ بھی اپنے مجرم تھا، اپنے جرم کو چھپائے ہوئے مسجد کے اس نے سہارا لیا، مسجد میں رہ رہا تھا۔ 6 سال وہاں گزار دیے۔ 6 سال کے بعد اس کی حقیقت معلوم چلی تو وہ محمد ریاض الدین نہیں تھا بلکہ ایک ہندو لڑکا تھا، اور وہ ہندو تھا، اتنا مجرم تھا کہ اس نے اپنا جرم چھپانے کے لیے 6 سال سے وہ اپنے گھر سے لاپتہ ہو گیا تھا، اور مسجد میں اس نے اپنا استان، اپنے رہنے کی جگہ بنا لی تھی، اور مسجد کے تمام لوگوں نے، گاؤں کے بستی کے لوگوں نے اس کو ایک مولوی سمجھ کے اپنے مسجد میں رکھ بھی لیا تھا، اور وہ اس مسجد میں رہتا رہا۔ تو افسوس اس بات کا ہے، اس بات سے سب سے زیادہ افسوسناک اس میں بات ہے کہ ایک مسجد کا امام جو غیر مسلم ہونے کی بنیاد پر بھی 6 سال وہاں وقت کاٹ دیا، اور کسی مسلمان کو اور کسی گاؤں والے کو یہ بھنک تک نہیں لگی کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، احساس تک نہیں ہوا۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ پوزیشن ہو گئی، اسے صاف ہی معلوم چلتا ہے کہ لوگوں کو امام سے لگاؤ نہیں ہے، لوگوں کو صرف غلام سے لگاؤ ہے، امام نہیں۔ غلام ایک جاہل آدمی چاہیے، کیونکہ عالم ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا تو دین کی بات بتائے گا، پڑھا لکھا ہوگا تو تمہیں صحیح راستہ بتائے گا، کیونکہ تمہاری تو عادت جوتے کھانے کی بن گئی ہے، تمہاری عادت تو جوئے خانے میں جانے کی بن گئی ہے، تمہاری عادت تو شراب پینے کی بن گئی ہے۔ اور جس کے پاس مال حرام آنے لگتا ہے تو وہ دنیاوی لذت میں کھو جاتا ہے، جس کے پاس حرام کی کمائی آنے لگتی ہے تو وہ اکثر شراب نوشی میں بھی لگ جاتا ہے، جوئے کے اڈوں کو آباد کرنے میں بھی لگ جاتا ہے، اور زنے کا اڈوں کو آباد کرنے میں بھی لگ جاتا ہے، اور مسلمانوں میں انتشار ڈالنے میں بھی لگ جاتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی تو انسان کو یہ چیز نہیں رہتی کہ ہماری مسجد کا امام دیندار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دیندار ہوگا، عالم دین ہوگا، نیک ہوگا تو وہ تمہیں شراب سے بھی روکے گا، تمہیں جوئے سے بھی روکے گا، تمہیں زنا سے بھی روکے گا، تمہیں انتشار قوم میں پھیلانے سے بھی روکے گا۔ یہ باتیں تمہیں اچھی نہیں لگیں گی، اس لیے تم تو گاؤں کے مکھیا ہو۔ یہ باتیں تمہیں اچھی نہیں لگیں گی اس لیے کہ تمہارے پاس پیسہ ہے۔ یہ باتیں تمہیں اچھی نہیں لگیں گی کیونکہ تم نے ایک امام کو امام نہیں بلکہ غلام سمجھ رکھا ہے۔ امام کسی کے باپ کا غلام نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی تمہیں اچھی بات، ہدایت کی بات دیتا ہے، کوئی تمہیں شریعت مصطفیٰ سمجھاتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ شریعت مصطفیٰ سمجھانے والا یہ کوئی ہمارا غلام ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم دین پھیلاؤ، علم دین کی فروغ کرو، علم دین لوگوں جہاں تک ہو سکے علم دین پھیلاؤ۔ وَلَّغُ عَنِّي وَلَوْ آیات، اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت کا بھی علم ہے تو لوگوں تک پھیلاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر ایک آیت کریمہ کا بھی علم ہے، یہ شریعت مصطفیٰ کا قانون، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس ایک آیت کا علم ہے، وَلَّغُ عَنِّي وَلَوْ آیات، اگر ایک آیت کا بھی علم ہے تو لوگوں تک پہنچاؤ۔ ایک آیت کریمہ کا علم ہو تو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور تمہیں اگر شراب سے روکا جائے تو تمہیں بھی برا لگتا ہے، جوئے سے روکا جائے تب اس قوم کو برا لگتا ہے۔ آج امام تو وہ اچھے لگتے ہیں جو تمہیں خود گناہ میں ڈالے اور خود گناہ میں گناہ کرتے پھرے، تو تم بھی سوچتے کہ امام بھی ہمارے طرح، ہم بھی تمہاری طرح، جب تم سے کوئی نماز کے بھی لیے نہ کہے، تمہیں روزے کے لیے بھی تم سے کوئی نہ کہے، تم سے شراب نوشی چھڑوانے کے لیے بھی نہ کہے، تمہیں گناہ کی طرف اور وہ مائل کر دے اور خود گناہ کرتا ہو، تو تمہیں ایسا امام پسند ہے، ایسے امام کی امامت بھی تمہیں پسند ہے، ایسے امام سے تمہیں لگاؤ بھی زیادہ رہتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ایسا مشورہ دینے والا، ایسا گناہ ملبس کرنے والا، گناہ سے نہ روکنے والا، اللہ کے یہاں اس امام کی بھی سخت پکڑ ہوگی اور ساتھ میں آپ کی بھی پکڑ ہوگی، اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہوگا اور آپ کا بھی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
जिला देवरिया की इतनी बड़ी भयानक खबर, मैंने जब इसको सुना तो मैं सुनकर दंग रह गया कि एक मस्जिद का मौलवी 6 साल तक मस्जिद में उसने वक्त गुजार दिया। 6 साल तक मस्जिद में वो रहा और लोगों को गुमराह करता रहा और लोग उसकी गुमराहियों के दलदल में धंसते चले गए, किसी को एहसास तक नहीं हुआ। इससे पता ये चलता है कि लोगों को इमाम की जरूरत नहीं बल्कि एक गुलाम की जरूरत होती है। चाहे सस्ता मिल जाए बस गुलाम हो, इमाम की जरूरत नहीं। अल्लाह हम सबको हिदायत